الرحمن الرحیم. آج چونکہ ختم قرآن ہے مسجد توحید میں میڈیکل کالونی بہاولپور میں، تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے، کچھ دوستوں سے قرآن کے خلاصے کے متعلق بات کیجیے جس قرآن کو آج ہم ختم کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، بمطابق 22 دسمبر سن 609 عیسوی، تو حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک 609 سن عیسوی سے لے کے 632 تک نازل ہوتا رہا، تقریباً 23 برس لگے. اور ہجری کے لحاظ سے ہجرت سے، مدینہ کی ہجرت سے 13 سال پہلے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور 11 ہجری تک یہ نزول ہوتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن پاک کی مختلف آیتیں نازل ہوتی تو بعد میں صحابہ کرام کو حکم ہوتا کہ آپ ان کو یاد کر لیں اور کہیں لکھ لیں. تو صحابہ کرام اونٹ کا کولا، جس کو ہم شولڈر، یہ جو کولا ہے شولڈر کی ایک بھی کہتے ہیں، ایک چوڑی سی ہڈی ہوتی ہے، اس پہ درختوں کے پتوں پہ یا کاغذ کے یا کپڑے کے ٹکڑوں پہ لکھ لیا کرتے تھے اور زبانیں بھی یاد کر لیا کرتے تھے. یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن پاک کی یہ جو ترتیب ہمیں ملتی ہے، ترتیب دے دی گئی. یعنی قرآن پاک کی ترتیب نزول اور ہے اور لکھی ہوئی ترتیب اور ہے. پہلے مطلوب تھا لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنا، تو ایسی آیتیں نازل ہوئیں، ایسی صورتیں نازل ہوئیں جو ایمان کو مضبوط کرتی تھیں، اور بعد میں ایسی صورتیں نازل ہوئیں جو کہ ہمارے سوشل معاشیات کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. تو عام طور پہ جو صورتیں لمبی لمبی ہیں وہ پہلے ہیں سوائے صورت فاتحہ کے، اور جو صورتیں چھوٹی ہیں وہ بعد میں آتی. پورے قرآن کو اگر ہمارے علماء کرام نے یہ ڈیوائیڈ کر لی ہے 30 حصوں میں، جس کو ہم پارہ کہتے ہیں، اگر ہم نے ایک مہینے میں اس کو ختم کرنا ہے تو، یا پھر اس کو اگر 7 دن میں، ایک ہفتے میں ختم کرنا ہے تو 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کر لیا گیا. اس کو ہم منزل کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات بالکل مکمل ہو چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا ورد بھی کیا کرتے تھے اس ترتیب میں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبریل سے اس کا ورد بھی کیا، دورہ بھی کیا، اسی ترتیب میں جو ہمارے پاس ہے. قرآن پاک ایک معجزہ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ان ایڈیٹڈ ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائیں اے سچ ہمارے پاس یہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، تو ایسے ہی ہمارے پاس ہے کہ اے محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں آپ مجھے اللہ نے فرمایا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ان ایڈیٹڈ ہے تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو مسلمہ بن کذاب ایک نے جب یہ دعویٰ کیا نبوت کا، ان کے خلاف جنگ لڑی گئی، جنگ الیمامہ، تو اس میں کوئی 70 حفاظ کرام، ایسے صحابہ کرام جو قرآن پاک کے حافظ تھے، شہید ہو گئے. تو یہ ایک بڑی تفتیش کی بات تھی کہ اتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے تو قرآن پاک کہیں سینوں سے ختم ہی نہ ہو جائے. لہذا یہ مشورہ دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ قرآن پاک کو کہیں اکٹھا کر لیا جائے. پہلے تو حضرت ابو بکر نے اس کی مخالفت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کون ہوں اس کو ترتیب دینے والا. لیکن جب بار بار کہا گیا تو ایک حفاظ کرام کا بورڈ تشکیل دے دیا گیا اور ایک صحابی کو ان کا صدر بھی بنا دیا گیا. لہذا سارے قرآن پاک کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کر کے ان کو ایک کتابی شکل میں دے دیا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ہوا کہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، مختلف رسم الخط میں لکھا جاتا تھا. اس کی مثال ایک بزرگ یہ دیتے ہیں کہ مثلا چاقو لفظ ہے تو کچھ لوگ اس کو کاچو بھی لکھتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مالک یوم دین لکھنا ہے تو میم الف ما لام کاف بھی لکھا جا سکتا ہے، یا میم کے اوپر اب کھڑی زبر دیں تو بھی مالک یوم دین لکھا جا سکتا ہے. تو یہ کون سا ہونا چاہیے؟ عربی چونکہ مختلف علاقوں میں مختلف بولی جاتی تھی، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے نسخے اکٹھے کیے اور ایک خاص آفیشل رسم الخط میں قرآن کو تشکیل دیا. تو رسم الخط جو ہیں، جو بانی ہیں ساری امت کو اکٹھا کرنے والے، ایک رسم الخط پہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بعد
حجاج بن یوسف نے مختلف یہ پیش زبر زیر وغیرہ لگائے، چونکہ جو دوسری زبانیں تھیں عربی کے علاوہ وہ بالکل ہی لہجہ مختلف پڑھتے تھے۔ تو اس طرح قرآن پاک ہماری جو اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کتابی شکل میں، اس طرح مختلف مراحل میں ہمارے پاس آیا۔ ہم بڑے لکی ہیں الحمدللہ کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے کتاب کی شکل میں، وہی چیز، وہی الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا کلام۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے، بڑی کانفیڈنس کی بات ہے۔ میں نے بند کرو، آج خاص کر جو میرا مقصد تھا، جو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ چونکہ آج ختم قرآن ہے تو دوستوں سے میں اپیل کروں گا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اگر کوئی بندہ ہمت کر لے، لفظ بلفظ پڑھے، عربی سیکھ لے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو قرآن پاک کو کم از کم جب پڑھتے ہیں روز ہم تھوڑا پڑھ لیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اس کا پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے۔ اگر آج ہم نے قرآن ختم کر لیا ہے جیسے کہ آج کیا ہے تو اس کا پتہ ہی نہ چلے کیا فرمایا ہے تو پھر کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو اس کا فائدہ ہے۔ ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، بعد میں ترجمہ کر لیا جائے تو اس پہ سونے پہ سہاگا ہے۔ میں آسٹریلیا رہا کچھ عرصہ، تو وہاں بھی جب تراویحیں پڑھ لی جاتی تھی تو ایک صاحب جو تھے وہ قرآن کا اس دن پڑھے ہوئے قرآن کا خلاصہ بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں پاکستان میں بھی کئی جگہ ایسے ہی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا آج اس کا تھوڑا سا خلاصہ اس میں کیا ہے، وہ میرے جیسا دنیا دار بندہ بیان تو نہیں کر سکتا لیکن ایک حقیر سی کوشش ہے میری۔ تو جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے عربی لوگوں کو وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی روتے ہیں، اور خاص کر نماز میں بھی روتے میں نے دیکھا ہے۔ جب واقعی رونے والی بات ہے، جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ قرآن کی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کیسے بیان کیا ہے اور دوزخ کو کیسے بیان کیا ہے، کیا سختیاں ہوں گی، تو رونا پھر آتا ہی ہے۔ اگر سمجھ ہی نہ آئے تو پھر ہم نے قرآن کو میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہیں کام اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے، اور جو دوزخ سے ہم نے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر ایک میں گزارش کروں گا، جو آج کا میرا مین مقصد تھا، کہ قرآن پاک کو سارے بھائی سارے دوست ترجمے سے پڑھا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، بچوں کو بھی کہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھے لکھے تو کسی کو کہہ دیں کہ اس کا مطلب کیا ہمیں بتائیں۔ یہ ترجمے سے سمجھنا اپنے دین کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ہم کل کو بڑے ہوں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، اپنے کلیگ کے ساتھ ایسے کے کام کریں گے جو کافر ہیں، اور خاص کر یہ فتنہ اس وقت جو ہم چل رہا ہے مرزائیوں کا اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، پوری دنیا کا کفر جو ہے اسلام کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اگر آپ کو خود سمجھ نہیں ہے تو کیا بات کریں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ گزارش تھی میری۔ قرآن پاک کے خلاصے کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ہم اس کو 2 فکروں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا ماسٹر آقا تسلیم کریں اور اپنے آپ کو غلام تسلیم کریں، اور اس گائیڈ لائن اس قرآن پاک کا فائدہ بھی تب ہے اگر ہم اپنے آپ کو غلام تسلیم کریں۔ غلام کا مطلب جب ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو مان لیں آقا سب سے بڑا، اور پھر اپنے آپ کو اس کے متحد، اس کے احکامات کا پابند، جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند رہنا ہے۔ اس کی جو آگے تفصیل ہے تو بہت سارے آگے حقوق العباد ہیں اور حقوق اللہ ہیں، تو کچھ موٹے موٹے حقوق العباد کا میں ذکر کرتا ہوں۔ بند کرو۔ عورتوں کے متعلق بہت سارے احکامات ہیں قرآن پاک میں، مثلاً خواتین کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا گیا ہے، بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، جنسی بدکاری سے بچنے کا حکم ہے، خونی رشتہ داروں میں شادی نہ کرنے کا حکم ہے، مرد کو خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اور اپنی چادریں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں، نامحرم مرد سے بولنے میں نزاکت مت کریں، اس سے اس شخص کو خیال فاسد پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں خرابی ہے۔ اسی طرح اپنے پاؤں کو، عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پاؤں کو زور سے نہ رکھیں چلتے وقت تاکہ ان کا چھپا ہوا زیور ظاہر نہ ہو۔ سورۃ نور میں اور سورۃ احزاب میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ بچوں اور یتیموں کے لیے حکم ہے یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، خیرات کیا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی امداد کرو، خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، جو لوگ امداد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو،
والدین کے لیے حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں چھوٹے سے چھوٹا توہین کا فکرہ بھی ان کے لیے استعمال نہ کرو، بغیر اجازت کے ان کے کمروں میں نہ جایا کرو۔ عام کاروبار کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، حساب لکھ لیا کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، وعدہ نہ توڑو، دوسروں کا اعتماد کرو، سچ بولو، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہا کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، گفتگو میں بدتمیزی نہ کرو، آہستہ بولو، مہمانوں کی عزت کرو، غصے کو تھامو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرو، مقروض اگر مشکل میں ہو تو اسے ادائیگی کے لیے کچھ وقت دو، لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، بدگمانی سے بچو، کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تمہارے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، جاسوسی نہ کرو، حسد نہ کرو، زمین پر برائی نہ پھیلاؤ، نفاق سے بچو، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، بخیل نہ بنو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب کی وکالت نہ کرو، برائی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، مردہ جانور، سور اور خون نہ کھاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، اجازت کے بغیر لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ، زمین میں عاجزی کے ساتھ چلو، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو، تو میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، غیر مسلمانوں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن کافروں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اور اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے جیسے عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے جنگ ہو جائے تو ان سے پشت مت پھیرنا، جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب میں آئے گا، ہاں البتہ اگر اس میں کوئی حکمت ہو تو۔ پھر ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، جنگ کے درمیان جنگ کے آداب کا خیال رکھو، لوگوں کو مسجدوں میں داخل ہونے سے نہ روکو، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، طہارت قائم رکھو۔ شاعروں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، وہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، ہاں مگر جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور انہوں نے اچھے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد آپس میں دونوں ایک ہی چیز ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ کوئی خاص ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اور کوئی باؤنڈری لائن قرآن پاک میں ایسی نہیں ہے۔ قرآن میں جو حقوق اللہ ہیں وہ ہوں گے تو حقوق العباد بنیں گے۔ تو آج کل میں کچھ لبرل قسم کے لوگ فیشن کے طور پہ یہ بات بڑی کی جا رہی ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ ان پہ زیادہ اہمیت دی جائے، حقوق اللہ کی خیر ہے۔ یہ بات غلط ہے، حقوق اللہ ہوں گے تو حقوق العباد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا بھی بڑا ذکر کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو سوچنے کی بھی تلقین کی ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے عجائبات جو ہیں ان کو پہ گہری سوچا جائے کہ کیسے یہ بنے اور کیسے یہ توازن قائم کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا جو ہے کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، پھٹنے سے آسمان کے اوپر والی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو آگ لگ جائے گی، وحشی جانور پریشانی سے بھاگتے پھریں گے، حاملہ جانور اپنے بچے ضائع کر دیں گے، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں زمین اگل دے گی، باہر اگل دے گی، ہر بندہ پریشان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر بندہ گناہ گار چاہے گا کہ میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیگم کو، اپنے بھائیوں کو، بلکہ دنیا کے سارے بندوں کو دے کے میں اپنی جان چھڑا لوں، لیکن ایسا ناممکن ہوگا، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، دوزخ کو قریب لایا جائے گا۔
تو یہ ذرا جب بندہ ترجمے سے بات کو پڑھتا ہے قرآن پاک کو یا بعد میں ترجمہ پڑھتا ہے تو پھر جب ذہن میں آئے تو اس پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے فرشتے جو ہیں کافروں کو وہ بالوں سے اور الٹے پاؤں سے پکڑ کے کیسے دوزخ کے اندر پھینکیں گے، اور ان کو کافروں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور پھر ان کو کئی تہوں میں بند کر دیا جائے گا۔ ارد گرد فرشتے ہوں گے، اگر وہ کسی طرح کنارے کی طرف آئیں گے تو فرشتے پھر ان کو واپس دھکیل دیں گے۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب وہ پئیں گے تو ہونٹ جل جائیں گے، ان کی آنتڑیاں جل جائیں گی، ان کی جلد جل جائے گی، وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے، دوبارہ نئی جلد آ جائے گی، پھر وہ جل جائیں گی۔ اسی طرح پیپ ہوگی، خون ہوگا اور کانٹے دار درخت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مان کے چلتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں ہیں پانی کی، شہد کی، دودھ کی، اور پھر تختوں پہ ہوں گے، ان کے لیے غلام ہوں گے، ان کے لیے سلامتی ہوگی، میوے ہوں گے، باغات ہوں گے، اور ہر طرح کے پرندوں کا گوشت ہوگا، خوشی ہی خوشی ہوگی، کوئی غم نہیں دیکھیں گے، کوئی بڑھاپا نہیں دیکھیں گے۔ اور جو زیادہ نیک لوگ ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سب سے اعلیٰ جو جنت میں چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوگی جتنا بندے کو کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ جن پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں ان کی تعداد تقریباً 25 ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کے آئے، اور لوگوں کو یہی ان کی پیغام تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم آپ کو سیدھا رستہ بتاتے ہیں، آپ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کریں، ہم آپ سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتے اور آپ فلاح پاؤ گے۔ تو ان انبیاء کرام میں سے کچھ کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ کا کم تفصیل سے، اور بڑی دلچسپ کہانی اگر ہم ترجمے سے پڑھیں تو مزہ بھی آتا ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے۔ کس طرح حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کس طرح وہ پھر مصر کے بادشاہ بنے، انہوں نے اپنے والدین کو بلایا، اور کس طرح وہ جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے صبر کیا، صبر کا اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کیسے بنی اسرائیل کو فرعون مار دیا کرتا تھا ان کے بچوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ کو زندہ رکھا، پھر ان کو اسی کے دربار میں پالا، کیسے ان سے باتیں ہوئیں، کیسے فرعون اور اس کی فوج کو ریڈ سی میں ڈبویا، اور یہ سارے واقعات پڑھیں اور ترجمے سے تو کیا بات ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ تو پھر آخری بات میں وہی کروں گا کہ برائے مہربانی سارے آپ لوگ تھوڑا بے شک قرآن پڑھیں، جو نہیں پڑھتے ضرور پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ آج کل چونکہ ختم قرآن کا تذکرہ چل رہا ہے، دن ہے ان کے، تو میرے لیے بھی دعا کریں، آگے بھی سینڈ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی آسان کرے اور قبر میں قبر ٹھنڈی کرے۔ والسلام۔